الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 12 شعبان سن 1442 مطابق 26 مارچ سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع: شعبان المعظم کو غنیمت سمجھ کر ابھی سے رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے مسلمان بھائیوں، رب ارحم الراحمین بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ بہانے بہانے سے اپنے بندوں کو نوازتا رہتا ہے، پس ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ رحمت الہی کی امید لگائے رکھیں اور اطاعت و عبادت کے ذریعے اس کی رحمت کے جھونکوں کی طلب میں رہیں۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ فإن للہ نفحات من رحمتہ یصیب بها من یشاء من عبادہ۔ اپنی زندگی میں نیکی اور بھلائی کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصوں اور جھونکوں کے درپے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے جھونکے عطا کر دیتا ہے۔ اس وقت شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا خاص موسم ہے۔ یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس میں بندوں کے اعمال باری تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ بس کیا ہی اچھا ہو کہ بندہ ان مبارک ایام کو غنیمت جان کر انابت و عبادت کا اہتمام کرے اور اپنے اوقات کو ذکر و اطاعت میں استعمال کرے، تاکہ اس کی ایمانی و روحانی کیفیت مزید منور ہو اور اس کی نیکیوں میں خوب اضافہ ہو۔ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں عبادت و روزہ کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اور جب اس کی بابت دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین۔ رجب اور رمضان کے درمیان یہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ عام طور پر غفلت کا شکار رہتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ ماہ شعبان ایک طرح سے رمضان المبارک کا مقدمہ اور اس کی تیاری کا مہینہ ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان میں روزہ اور عبادت کا خصوصی اہتمام ثابت ہے، اور شعبان میں بھی اسی قسم کی عبادتیں اور نیکیاں مشروع ہیں جو رمضان المبارک کے اندر مشروع ہیں، تاکہ بندہ خود کو تیار کر سکے اور رمضان المبارک کی برکات سے پورا فائدہ اٹھا سکے۔ شعبان المعظم میں اطاعت و عبادت کا اہتمام کرنے والوں، ماہ شعبان کے فضائل و برکات کا تقاضا ہے کہ ہم اس مہینے کو غنیمت جانیں اور حسب سہولت ان ایام میں روزے اور عبادت کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے قلوب رمضان کے لیے تیار ہو جائیں، ہم خدائے رحمان کی اطاعت و عبادت پر جم جائیں، اور ہم پر بھی اللہ جل جلالہ کا یہ فرمان صادق ہو جائے: ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة یرجون تجارة لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ بلا شبہ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں
اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی نقصان نہیں اٹھائے گی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے۔ بے شک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ یا اللہ، ماہ شعبان کو کارآمد بنانے اور رمضان کی تیاری کی ہمیں توفیق دے دے، اور ہم کو صیام و قیام، ذکر و شکر اور احسان و عبادت پر ثابت قدم فرما دے۔ برادران اسلام و رفیقان گرامی قدر، شعبان کی 15ویں رات فضیلت و مغفرت والی رات ہے، جو شب برات کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اللہ تعالی بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے، پس رحمت مانگنے والوں پر رحم فرماتا ہے، استغفار کرنے والوں کی مغفرت کر دیتا ہے، اور کافر و مشرک اور بغض و کینہ رکھنے والوں کے علاوہ تمام گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ظہور فرماتا ہے، پس مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لہذا اس رات میں عبادت و اطاعت کی اور ان ایام میں روزے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہم اپنا دل حسد، جلن اور بغض و عداوت سے پاک رکھیں، ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیں، لڑنے جھگڑنے والوں سے اللہ کے لیے صلح کرنے، تعلق توڑنے والوں سے تعلق جوڑیں، کثرت سے توبہ و استغفار کریں، اور مالک کائنات کی بارگاہ میں التجا اور عاجزی کرتے رہیں، اور اس کی رحمت و عنایت طلب کرتے رہیں، تاکہ ہمیں اللہ کی رضا اور مغفرت نصیب ہو۔ اس طرح ہم اپنی کتاب زندگی کا ایک صاف، شفاف اور نیا صفحہ کھولیں، اور بغض و عداوت سے پاک طبیعت اور پاکیزہ دل کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ماہ شعبان کو ہمارے لیے رحمت و مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اور خیر و خوبی کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دے، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔